وہ تو بہت واضح ہے. جب آدمی کسی ناانصافی پر اور ظلم پر اتر آتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی. آرٹیکل 3 میں تمام اختیارات جو پارلیمنٹ کو دیے گئے ہیں وہ بہت سوچ سمجھ کر ہمارے معماران دستور نے پارلیمنٹ کو اختیارات دیے. شاید انہوں نے آج کے حالات کا پہلے سے اندازہ لگایا گیا ہوگا اور یہ بات بہت واضح ہے کہ جس علاقے پر ظلم ہو رہا ہو، ناانصافی ہو رہی ہو، وہ علاقہ اگر چھوٹا ہو، اس کے اسمبلی میں عوامی نمائندے MLAs کم تعداد میں ہوں اور ظلم اور استبداد کرنے والے علاقے کے لوگ زیادہ تعداد میں ہوں، تو کسی بھی صورت میں اس طرح کی کوئی قرارداد، علیحدگی کی قرارداد، سپریشن کی کا ریزولوشن وہ اسمبلی میں منظور نہیں ہو سکتا. اسی کے پیش نظر یہ تمام اختیارات آرٹیکل 3 کے تحت پارلیمنٹ کو دیے گئے ہیں. تو ظاہر ہے کہ پورا اختیار اس وقت پارلیمنٹ کا ہے. پارلیمنٹ ہمارے ملک میں دستوری اعتبار سے سپریم ہے، بلکہ قانون بنانے کا اختیار اسی کو حاصل ہے اور اس کو کسی عدالت میں، سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اس ضمن میں جو مختلف قسم کی بحثیں ہوئی وہ ہماری تربیت کے لیے بھی تھی. جیسے آرٹیکل 371D پر بہت گفتگو ہوئی. جب تک اس میں امینڈمنٹ نہیں کیا جائے گا اس وقت تک سپریشن ممکن نہیں ہے. یہ ساری باتیں ہوئی. جو 371D ہے اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے پوری ایک عمارت بن گئی. عمارت بننے کے بعد قالین کہاں بچھانا چاہیے، صوفہ سیٹ کہاں رکھنا چاہیے، ٹی وی کہاں رکھنا چاہیے، یہ بتانے والا آرٹیکل 371D ہے. ظاہر ہے کہ گھر ہی منہدم ہو جائے، گھر کو ہی اگر ڈسمینٹل کر دیا جائے آرٹیکل 3 کے تحت، تو آرٹیکل 371D کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور ان عقل مند لوگوں کو اتنی بات بہت چھوٹی سی بات ہے اور یہ چھوٹی سی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی. میں ابھی کے پرتاپ ریڈی صاحب سے کہہ رہا تھا یہ اصل یہ سمجھنا نہیں چاہتے. اور جو چیز بہت واضح ہو، بہت کلیئر ہو اور کوئی سمجھنا نہیں چاہتا ہے تو اسے اردو میں کہتے ہیں تجاہل عارفانہ. تجاہل عارفانہ یعنی جان بوجھ کر بھی آدمی جہل اختیار کرے، اگنورنس اختیار کرے. سب کچھ جانتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ آرٹیکل 3 کے یہ اختیارات ہیں. آرٹیکل 371D اس میں کوئی حائل نہیں ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہ سب کچھ جاننے کے باوجود اس طرح کی بحث کرنا اس کو کہتے ہیں تجاہل عارفانہ. یعنی سب کچھ جاننے کے باوجود انجان بننا اور ضد اور ہڑ دھرمی کرنا. اب ضد اور ہڑ دھرمی کیسی کی گئی ہم نے گزشتہ کئی دنوں تک اسمبلی کے اندر دیکھا ہے. اس کا تماشا کیسے کیسے باتیں لائی گئیں، کیسی کیسی گفتگو کی گئی، وہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں. شاید یہ سب ہوگا اسی لیے آرٹیکل 3 کے تحت
पूरे اختیارات पार्लियामेंट को दिए गए हैं। अब जो चीजें रह जाती हैं वो है सियासी अज़्म। अगर कांग्रेस के पास सियासी अज़्म है, क़ुव्वत फैसला और सियासी अज़्म अगर बाकी है, तो अब कोई चीज़ फरवरी के आखिरी महीने तक, आखिरी तारीख तक अलहदा तेलंगाना होने में कोई चीज़ शायद रुकावट नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ कमी महसूस होती है वो सियासी अज़्म की कमी है, और उसके सिवा और कोई चीज़ रुकावट हमको महसूस नहीं होती। ये जो चर्चा है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट किस्म का चर्चा है, और हम लोग तो ज़ाहिर है कि बहुत उस सिलसिले में क्लियर हैं, हमको मालूम है। और जो चीज़ें बहस हुई जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो उस वक्त जो बहसें हुई कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अंदर, वो बहसें भी मौजूद हैं। वो बहसों में आज कल जो आंध्र प्रदेश की असेंबली में जो बात हुई, गुफ्तगू हुई, जो बहसें हुई, शायद वो सारी बहसें उन लोगों के जहन में थी कि ऐसी बहसें होंगी, ऐसी गुफ्तगू होंगी, लिहाजा उसको रखा गया है। और आज जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ वो बयान नहीं करते। और जिन लोगों ने, अब आप बताइए कि एक ज़ुबान है, दो ज़ुबान है, एक आँख है या दो आँख है। कोई कहता है कि दोनों को बराबर इंसाफ मिलना चाहिए। सुनने में तो बहुत अच्छा लफ्ज़ है समन्यायम, सुनने में अच्छा लफ्ज़ है। किसके लिए समन्यायम? या तो 60 साल से 57 साल से नाइंसाफ़ी हुई, जुल्म हुआ, हमारे कुदरती वसाइल को लूट लिया गया, हमारी मुलाजिमतों को लूट लिया गया, हमको तबाह बर्बाद कर दिया गया, हमको हमारे इख्तियारात हमसे छीन दिए गए, हमारी हैसियत। हमारे के प्रताप रेड्डी साहब बताएंगे, वरंगल में हमारे बचपन में कहते थे आंध्रा वालों के सिलसिले में, कई गुंटुरपल्ली है हमारे वरंगल डिस्ट्रिक्ट में, करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में भी है गुंटुरपल्ली। तो आंध्रा वालों के सिलसिले में ये बात बहुत मशहूर थी कि सर को टोपी नहीं, पैर में चप्पल नहीं। ये बहुत मशहूर थी बात। यानी ऐसे लोग जो सर को टोपी नहीं, पैर में चप्पल नहीं, ऐसे लोग आज आप जाके जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स देख लीजिए, जहाँ पे छोटे नवाब, मंझले नवाब, अफजल नवाब, कोई नवाब आपको वहाँ पर दिखाई नहीं देगा। सब यही लोग जो है बसे हुए हैं। इतना जुल्म और इतना नाइंसाफ़ी, जो लोग कोठियों के अंदर, बड़े बड़े हवेलियों के अंदर रहते थे, वो आज फ्लैट्स के अंदर रहने पर मजबूर हो गए। और जो लोग, जिन लोगों की बड़ी बड़ी जायदादें थीं, वो ख़त्म होकर एक कमरे के मकान में, हैदराबाद में 40% स्लम के अंदर रहने वाले लोग एक कमरे के मकान में रहते हैं। और उसके अंदर बड़ी तादाद उन लोगों की है जिनके पास बड़े बड़े मकानात थे, बड़े बड़े हवेलियाँ थे। वो लोग आज इस पर मजबूर हो गए। इतना जुल्म यहाँ पे हुआ, और जुल्म होने के बाद आप लिख कर दिए, आप ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर सब कुछ जो कुछ कहना था आपने कहा, आप रिटर्न के अंदर दिए कि हमको कोई एतराज़ नहीं है। और जो सबसे ज़्यादा उछल कूद कर रहे हैं, जो लाखों करोड़ों रुपए खा चुके हैं और आज पैसे के बलबूते पर वो पॉलिटिक्स चला रहे हैं, पूरी सियासत चला रहे हैं पैसे के बलबूते पर, तो वो तो साफ उन्होंने कहा कि ना हमको देने का इख्तियार है ना रोकने का इख्तियार है। देने का इख्तियार भी कांग्रेस को है, रोकने का इख्तियार भी कांग्रेस को है। आर्टिकल 3 के मुताबिक आप जो करना चाहिए करिए। खुद उन्होंने कहा, जगन ने कहा, जगन की वालदा ने कहा, हम इसका एहतराम करते हैं। ये सब कुछ कहने के बावजूद शायद हमारे हरीश राव साहब ने ये सब लोगों की एक जगह वीडियो तैयार करके रखा है, एक सीडी बनाया है। वो सीडी को भी आम करने की जरूरत है कि ये लोग कैसे बातों को उन्होंने बदला, किस तरह
اسمبلی کے اندر 7 تاریخ کو 7 دسمبر 2009 کی اسمبلی میں چندرا بابو نائیڈو کی جو تقریر ہے وہ چندرا بابو نائیڈو صاحب کی تقریر بھی موجود ہے کہ بل آپ پیش کرتے ہیں یا ہم پیش کرنا. یہاں تک انہوں نے کہا آپ پیش کریں گے یا ہم پیش کریں. یہ سب باتیں ہونے کے بعد اس طرح کی رکاوٹیں پیش کرنا اور اس طرح کی رکاوٹیں ڈالنا اور کورٹ کو جانے کا چیلنج کرنا، یہ ساری چیزیں دراصل ایک بڑی دھاندلی ہے. اور آپ کا انٹرسٹ کیا ہے؟ کن لوگوں کا انٹرسٹ ہے اس میں؟ کن لوگوں کی دلچسپی ہے؟ کیا عوام کی دلچسپی ہے؟ عوام کو کیا ہونا ہے وہ آج تک کسی نے نہیں پوچھا. وار لیڈرشپ، جبکہ ری آرگنائزیشن بل 2013 کے شیڈیول 13 میں آندھرا کو، سیما آندھرا کو کیا دیا جانے والا ہے ایک لمبی فہرست ہے. IIT، IIT، ایمس، ایک لمبی فہرست ہے. فاسٹ ٹریک روڈ، بلٹ ٹرین، کئی باتیں اس کے اندر دی گئی ہیں. اس کا تذکرہ اور اس کا ذکر نہیں کرتے صاحب. اور اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ عوام کو کیا ملنے والا ہے. آندھرا، سیما آندھرا کی عوام کو کیا ملنے والا ہے. سیما آندھرا کی عوام کو ایک نئی راجدھانی ملے گی. سیما آندھرا کی عوام کو بہترین قسم کی چیزیں ملیں گی. ان کو کالجز ملیں گے، ان کو ہاسپٹلس ملیں گے، ان کے بچوں کو ملازمتیں ملیں گی. کئی چیزیں ان کو حاصل ہونے والی ہیں. اب تکلیف انڈسٹریز ہے. انڈسٹریل کیریڈر وشاکھاپٹنم چنئی، وشاکھاپٹنم ٹو چنئی انڈسٹریل کیریڈر کی بات اس کے اندر کی گئی ہے. اور وہ بھی 12 5 ایئر پلان اور 13 5 ایئر پلان کے بٹوین اس کو ختم کرنے کا، پورا کمپلیٹ کرنے کا وعدہ بھی اس کے اندر موجود ہے. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اس کا ذکر اسمبلی کے اندر ابھی ہمارے لوگ شاید نہیں کر سکے. ہمارے لوگ کرنا تھا. میں کئی لوگوں کو فون کر کے بولا کہ بھائی کم از کم شیڈیول 13 پڑھ کے سناؤ ان کے سامنے تاکہ وہاں کی عوام کو معلوم ہوگا. تو آج یہ آرٹیکل 3 کے تحت وہ پارلیمنٹ میں یہ بل پیش ہوگی اور امید ہے کہ بی جے پی جو اہم اپوزیشن ہے وہ بھی اس کو کسی تبدیلی کے بغیر وہ اس کو منظوری دے گی. ہمیں امید ہے اور دیگر پارٹیز بھی اس کو برابر سپورٹ کریں گے. اور ہمارا اندازہ ہے کہ 2/3 سے زیادہ میجارٹی سے تلنگانہ کا بل پارلیمنٹ کے اندر منظور ہوگا. اگر کسی وجہ سے بی جے پی سپورٹ نہیں کرتی ہے تو تب بھی ایک سادہ میجارٹی ہے. ہمارے قانونی ماہرین بتائیں گے سادہ میجارٹی اس وقت کانگریس کو موجود ہے اور سادہ میجارٹی سے بھی وہ بل پاس ہو سکتی ہے، منظور ہو سکتی ہے اگر کسی صورت میں بی جے پی اگر اپنے ہاتھ سے جو ہے مکر جائے. لیکن ایسا مکرنے کا کوئی امکان نہیں دکھ رہا کیونکہ ہم راجناتھ سنگھ صاحب سے جب ملے تو انہوں نے بہت صاف طور پر کیا کہ ہم شروع سے کمٹ ہیں اور ہم کمیٹیڈ ہیں تلنگانہ کے لیے. سشما سوراج جی نے بھی کہا کہ ہم کمیٹیڈ ہیں تلنگانہ کے لیے اور ہم آواز اٹھائیں گے اور پھر برابر اس کو جو ہے ہم سپورٹ کریں گے. تو اس طرح سپورٹ کے ساتھ میں یہ بل پاس ہوگی. اور بعد میں ہمارے وید کمار صاحب یہ چرچا ضرور رکھیں کہ اس کے اندر جو لوگ شامل تھے JSCs وغیرہ اور ادیوگ سنگالو کا مارک ہوئے نہیں تلنگانہ موومنٹ لوگ. تو اب یہ لوگوں کا کردار کیا ہوگا، یہ لوگوں کا رول کیا ہوگا، ریکنسٹرکشن آف تلنگانہ کے اندر ان کا رول کیا ہوگا. ہم کیسے ایماندار، دیانتدار، محنتی اور اپنے کام کے لیے کمیٹڈ لوگوں کو ہم تیار کیسے کر سکتے ہیں. کیونکہ ریکنسٹرکشن کے اندر ایماندار، دیانتدار اور اپنے کام کے اندر سنسیئر لوگوں کی بہت ضرورت ہے. جب تک ہم سنسیئرٹی کا ثبوت دے دیں گے شاید ہم وہی چلاتے رہیں گے اور کچھ لوگ جیسے گورے گئے اور کالے آ گئے اور آندھرا والے چلے جائیں گے اور یہ لوگ خون چوسنے کے لیے جو ہے بیٹھ جائیں گے اور عوام کو جو ہے پھر کچھ نہیں ملے گا. جہاں ہم تھے وہیں پر ٹھہرے رہیں گے. تو یہ بہت ہمارے لیے سوالیہ نشان ہوگا اور جو لوگ موومنٹ کے اندر شامل ہیں ان کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان ہوگا. اور عام لوگ ہم کو بھی پوچھیں گے کہ آپ بہت بڑی بڑی باتیں کہ تلنگانہ اگر آ جائے تو یہ ہوگا اور وہ ہوگا. اب دیکھ لیجئے
بدتر ترین حالت ہے کہ وہ کم از کم کھا کے، سیما آندھرا کے لوگ رشوت کھا کے کم از کم کام کرتے تھے، لیکن یہ لوگ تو کھا کے بھی کام نہیں کر رہے ہیں. تو یہ صورتحال ہمارے لیے بہت سنگین ہوگی، اس لیے اس پر بھی ہم کو بہت سیریسلی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے اخلاق، کردار، تمام چیزوں پر بھی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، اور ایٹیکیٹس وغیرہ تمام چیزوں کو ایک دن میں درست ہونے والے نہیں ہیں. یہ تو بہت تربیت کے بعد، بہت ٹریننگ کے بعد ہی یہ چیز حاصل ہوتی ہے. تو ہم اس پر بھی ہم گفتگو کریں تاکہ ہم اچھی طرح ریکنسٹرکشن کر سکیں. میرا خیال ہے کہ اس وقت آرٹیکل 3 کے تحت کوئی رکاوٹ تلنگانہ کے قیام کے اندر نہیں ہے، اور دگ وجے سنگھ صاحب اور مختلف لوگوں کے بیانات سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ ضرور تلنگانہ کا بل وہ منظوری کے لیے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور ضرور یہ حاصل ہو کر رہے گا. میں خاص طور پر یہ چرچا جو 107 ہفتے کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، اور مسلسل، متواتر، اور پھر ویب کے اوپر بھی موجود، یوٹیوب کے اوپر موجود، اور کوئی بھی اس کو جو ہے براؤز کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے. اتنا اہم یہاں پر ایک انٹلیکچوئل ٹاک رکھا جا رہا ہے. تو میں خاص طور پر وید کمار صاحب کو اور ان کے تمام ساتھیوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس کی جانب سے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آگے بھی اس کو جاری رکھتے ہوئے ایک سنجیدہ قسم کا ٹاک خاص طور پر ملازمین کے ساتھ میں وہ کریں گے، اور ملازمین انجمنوں کے ساتھ میں، اور ملازم جو امپلائی ایسوسیشنز ہیں ان لوگوں کے ساتھ میں کریں گے، کیونکہ سب سے زیادہ برین واش ان لوگوں کا ہونا ہے. اور اسی طرح جو عوامی نمائندے ہمارے چن کر آئیں گے ان کے لیے بھی کریں گے، تاکہ عوامی نمائندے بھی ہمارے ایک نمونہ بن کر وہ ہمارے سامنے آئیں، ماڈل بن کر آئیں، اور پھر ریکنسٹرکشن آف تلنگانہ کے اندر وہ اہم کردار ادا کریں. میں اس پر آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں جے تلنگانہ کے ساتھ میں اپنی